السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جو درس قرآن ہو رہا ہے سورہ ہود اور پارہ نمبر 12 ہے، اور یہاں سے سورہ مقدسہ اور پارے کا رکوع نمبر 4 شروع ہو رہے ہیں۔ آیات مقدسہ 36، 37، 38 اور 39 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات مقدسہ کا اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کو سیکھنے کے بعد ہمیں عمل اور کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ محترم سامعین و سامعات، پچھلے درس میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام اور ہٹ درم ضدی متکبر جو سردار تھے ان کا مکالمہ ہماری رہنمائی کے لیے ارشاد فرمایا تھا۔ یاد رکھیے، یہ رہنمائی، یہ جتنے بھی قصص ہوتے ہیں اصل میں یہ قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے۔ دور حاضر میں بھی ہم نے رہنمائی لینی ہے، ہم نے کس طرح چلنا ہے، وہ کون سا صراط مستقیم ہے جس پر چل کر آج ہم نے نجات اور کامیابیاں حاصل کرنی ہیں، اور کون سا گمراہ راستہ ہے جس سے ہم نے بچنا ہے۔ گمراہ پارٹیاں ہیں، گمراہ وہ حکمران ہیں، گمراہ جماعتیں ہیں، حزب الشیاطین ہیں، ان کا تعارف ہم نے کرنا ہے۔ یہی اصل میں اعلیٰ شعور ہے، اعلیٰ نظریہ ہے کہ ہم نے تجزیہ کرنا ہے۔ محض پڑھ کر سن کر آگے نہیں نکل جانا، غور و فکر کرنا ہے۔ ہم ایک جملہ سنیں یا چند جملے سنیں، ہر جملے پہ غور و فکر ہونا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا، اور اس مکالمے کو تفصیلاً پچھلے دروس میں ہم نے سنا ہے، اور جو مقابلے میں سردار ہیں ان کی جو ہٹ درمی ہے اور بہت زیادہ غلط الفاظ استعمال کیے، تکبر اور غرور انہوں نے دکھایا، جس کے نتیجے میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کا جو مکالمہ ہے اس کو جب اللہ رب العزت نے دیکھا تو آج جو آیت مقدسہ نمبر 36 ہے اس میں اللہ رب العزت نے اس کا نتیجہ بیان فرمایا ہے۔ اس کو بطور خلاصہ ان کی دعوت کو اور ان کے آگے جواب کو اور ان کی ہٹ درمی کو جب دیکھا تو اللہ رب العزت نے اس کا خلاصہ ارشاد فرمایا ہے۔ اب یہاں جو رہنمائی ہم نے لینی ہے وہ یہ ہے کہ حزب اللہ اور حزب الشیطان دونوں کا مقابلہ یہ رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام حزب اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کی جماعت کے نمائندے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اور ان کے مقابل میں جو سردار ہیں وہ حزب الشیاطین کے نمائندے ہیں۔
وہ متکبر ہے، ضدی ہے، ہٹ درم ہے۔ اب ہر دور میں ایسے ہونا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا رہنمائی یہاں مل رہی ہے؟ ہم نے بھی اس رہنمائی کو حاصل کر کے حزب اللہ کا ساتھ دینا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے ذرا کہ جو ظاہری حالات ہیں وہ تو اس وقت کی جو حزب الشیطان ہے ان کا غلبہ ہے، ان کے حق میں ہے۔ اس وقت جھوٹ غالب ہے، جہالت غالب ہے، تکبر غالب ہے۔ تو کیا اگر کسی دور میں ایسے ہو تو ہم اس کو اختیار کر لیں گے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہی رہنمائی دی جا رہی ہے نا۔ ہم نے تو سچی جماعت کا ساتھ دینا ہے، اس کے نظریے پہ رہنا ہے، وہی شعور حاصل کرنا ہے۔ وہ اللہ کی جماعت ہے، وہ تھوڑے ہیں، وہ اس وقت مغلوب ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اللہ کا یہ حکم ہو گیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ یہ جو قوم جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں یہ آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ لن یؤمن، حرف لن جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں الا من قد آمن، مگر جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں۔ وہ جو تھوڑی سی جماعت ہے 80-90 افراد کی، وہ آپ پر ایمان لے آئے ہیں، وہ مومن ہیں، لہذا اب باقی جو ہے قوم ہے یہ ایمان نہیں لائے گی۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، اب آپ پریشان نہ ہوں، غمگین نہ ہوں، جو بھی یہ کام کرتے ہیں ان کو کرنے دیں۔ چنانچہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے حد فاصل طے کر دی کہ اب آپ کی جماعت جو ایمان لا چکے ہیں یہ حزب اللہ ہے، دوسرے حزب الشیطان ہیں، شیطانی لوگ ہیں، یہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کی جماعت اگرچہ تھوڑی ہے، وہ غالب ہے، لیکن اللہ نے کن کو ڈکلیئر کیا مومن؟ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ محترم سامعین و سامعات، یاد رکھیے جب جھوٹ غالب ہوتا ہے، تکبر غالب ہوتا ہے، ظلم غالب ہوتا ہے، ظالمانہ نظام غالب ہوتے ہیں، اس دور میں سب سے بڑا جو کام ہوتا ہے انبیاء کا بھی، پھر بعد میں صحابہ کا رہا، اولیاء اعظام کا، اور آج کے دور میں اور قیامت تک سب سے بڑا کام وہ شعور ہے، وہ اعلیٰ نظریہ ہے۔ غلبے کے دور میں سچی جماعت کا تیار کرنا، سچی جماعت کا سچ پہ قائم رہنا، اپنے اعلیٰ نظریے اور مشن پہ قائم رہنا، یہ بہت بڑا جہاد ہوتا ہے، کیونکہ یہ سچی جماعت تیار ہوگی تو کل کو نظام ظلم کا مقابلہ کرے گی۔ اب اس دور کے اندر جو جماعت سازی کا دور ہوتا ہے، تیاری کا دور ہوتا ہے، بظاہر کوئی حکومت نظر نہیں آتی، مفادات نظر نہیں آتے، سہولتیں نظر نہیں آتی ہیں، اس دور کے اندر جو جماعت ہوتی ہے وہ اعلیٰ ایمان والی ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کی بڑی تعریفیں کی ہیں، اللہ نے ان کے لیے بڑے انعامات و اکرامات رکھے ہیں، دنیا میں بھی رکھے ہیں، کامیابی کی شکل میں، نظام عدل کے قیام کی شکل میں، اور مرنے کے بعد جو آخرت کے انعامات ہیں وہ تو بے انتہا ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں یہ باؤنڈری لگا دی کہ یہ مومن ہے، یہ آپ کی جماعت ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اب آپ ایسے کریں، آیت نمبر 37 ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ 3 باتیں ہیں اس آیت مقدسہ میں۔ ایک تو آپ کشتی تیار کریں، اور کشتی بھی ہمارے سامنے تیار کریں، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ کیا مطلب؟ ہماری رہنمائی میں، وَوَحْيِنَا، اور جس طرح ہم اس کی پلاننگ دیں آپ کو اس طرح تیار کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ جو ظالم ہیں ان کے بارے میں اب میرے ساتھ گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔
اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع کر دی۔ اور یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کشتی بنانے کا جو حکم ہے اللہ کا ہے ایک بات، دوسری کشتی تیار کیسے کرنی ہے وہ بھی اللہ نے اس کی پلاننگ دے دی، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ چنانچہ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے ہیں۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب یہ شیطان سردار متکبر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے ہیں تو سَخِرُوا مِنْهُ، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کیا بنا رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام بتاتے ہیں کہ ہم کشتی تیار کر رہے ہیں، اور اس کا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، ابھی طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا، اور اس پر ہم سوار ہو جائیں گے۔ جو مجھے ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جو سچی جماعت ہے، وہ اس پر سوار ہو جائے گی اور باقی سب تباہ ہو جائیں گے۔ تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ گفتگو سن کے سخروا منہ، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ قال ان تسخروا منا، فرمایا اگر یہ ہم سے آج مذاق اڑاتے ہیں فإنا نسخر منکم کما تسخرون، ہم بھی ان سے مذاق کریں گے۔ ان سے مذاق کیا ہوگا؟ موت آئے گی، طوفان آئے گا، اور جس وقت یہ ہمارا مذاق اڑا رہے تھے تو ان کا مذاق خود اڑایا جائے گا نا۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کا اس طرح مذاق اڑائیں گے کہ خوش ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے، وہ تو غمگین ہی ہوں گے۔ اصل میں ان کی ان حرکات اور اعمال و کردار کی وجہ سے خود مذاق اڑایا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فسوف تعلمون، ان قریب آپ جان جائیں گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ یہ اللہ کا عذاب کن پر آتا ہے، اور وہ عذاب کیسا ہوگا، یخزیہ، جو رسوا کرے گا، ذلیل کر دے گا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور وہ بڑا سخت عذاب ہو، یعنی وہ ٹلنے والا نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے آخر میں بھی جو ان سے گفتگو کی اس میں بھی ایک دعوت کا ہی انداز اختیار کیا ہے کہ یاد رکھو یہ کشتی بن رہی ہے، یہ مکمل ہوگی، بنائی جائے گی، اور پھر اللہ کا عذاب آئے گا، وہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے، عذاب بڑا سخت ہوگا، بڑا رسوا کن ہوگا۔ اس میں ان کو الرٹ کر رہے ہیں۔ نبی کی دعوت میں اور جو سچے حق پر علماء ہوتے ہیں ان کی دعوت میں آخر تک خیر خواہی ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ ان کی دعوت میں کوئی افتراق نہیں ہوتا، نفرت نہیں ہوتی، بیزاری نہیں ہوتی، بلکہ الرٹ کرنا ہوتا ہے، ڈرانا مقصود ہوتا ہے، اور مقصد ہوتا ہے کہ یہ باز آ جائے، یہ راہ راست پہ آ جائے، صراط مستقیم پہ آ جائے۔ یہی انداز ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ لیکن وہ قوم چونکہ ہٹ درم ہے، ضدی اور متکبر ہے، ان کے مفادات اس سسٹم سے وابستہ ہیں، ان کی انفرادی اغراض، لالچ، مفاد پرستی موجودہ سسٹم سے وابستہ ہوتی ہے، اور جس وقت کسی بھی حکمران پارٹی کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، یہ جتنے حکمران طبقے ہمارے اوپر غالب ہے نظام ظلم کے ذریعے سے، کوئی پیچھے ہٹتا ہے؟ یہ ایک دوسرے پر الزامات لگا کے قوم کو استعمال کر رہے ہیں، ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ملک کو تباہ کر دیا انہوں نے، ملک کو غریب بنا دیا، معاشی بدحالی کا شکار کر دیا، سیاسی بدحالی کا شکار کر دیا، لیکن کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ ہماری عوام کو سمجھنا چاہیے یہ سارے مافیاز ہیں، پارٹیاں ہیں، ظلم کے سسٹم کی حمایتی ہیں،
اپنے اپنی اغراض اور مفادات کے لیے لگی ہوئی ہیں، ان میں کوئی بھی سچا نہیں ہے۔ ہمیں یہاں سے رہنمائی لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت اعلیٰ نظریہ اور اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی آخرت کی منازل میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ مختلف گھروں میں بیماریاں ہیں، ہمارے عزیز و اقارب میں بھی ہیں، کچھ فون آئے ہیں، ریکویسٹ کی ہے دعا کی، تمام بیماروں کے لیے دعا کیجیے۔ اسی طرح کچھ مسائل میں لوگ دو چار ہیں، انہوں نے بھی ریکویسٹ کی ہے، گزارش کی ہے۔ آپ تمام سننے والوں سے یہ گزارش ہے، اللہ کی بارگاہ میں دل سے دعا کیجیے کہ اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے، اور سب کی جو جائز دعائیں ہیں، حاجات ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ اور اللہ رب العزت اس مبارک مہینے رمضان المبارک کی برکت سے ہمیں معاف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔